جب ہمارے جو پیارے چلے گئے ہیں ان سے ہماری دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی تو کب ہوگی؟ اس کا کوئی اللہ نے مرتے ہی ہو جائے گی ملاقات۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کان میں ایک بات کی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے، تو رو پڑی، اور پھر ایک بات کی تو مسکرا پڑی۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کی زندگی میں تو ان سے یہ سوال نہیں پوچھا، لیکن حضور کی وفات کے بعد میں نے کہا کہ فاطمہ، جو میرا حق ہے تجھ پہ کہ میں تیری ماں ہوں، مجھے بتا کہ اللہ کے نبی نے اس وقت تم سے کیا بات کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ آ کے دورہ قرآن کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ وہ انشور کرنے آئے کہ قرآن میں نے اسی طریقے سے لکھوا دیا۔ اس پہ میں رو پڑی، اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی۔ اس پہ میں مسکرا پڑی اور فرمایا کہ کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو نبی الاسلام کی وفات کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو وہ مرتے ہی اپنے والد کے پاس پہنچ گئی، الحمدللہ، تو مرتے ہی ملاقات ہو جائے۔ قبرستان جانے کی سگنیفیکینس کیا ہوتی ہے؟ اور جو ہم قبرستان اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے جب دعا پڑھتے ہیں تو وہ کیا اس کو سنتے ہیں، کیا ان تک جاتے ہیں، یا ہمارا وہ ویٹ کرتے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان ہے ان کی نشانی بتائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے سے پہلے جو لوگ مر چکے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو مرے ہوئے شخص کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں دیا ہے۔ اس کے بعد جنازہ رکھ دیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلمان پہ 5 حق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے لیے جنازہ پڑھنا ہے، اس میں اس نے دعا کرنی ہے۔ پھر ابو داؤد میں حدیث ہے، جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر پہ اس کی قبر کے اندر سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ اور اس کے بعد وہ چیز ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں، جو عام حالت میں ہے، یعنی دفنا بھی لیا، سب کچھ ہو گیا، اب جو آپ نے وقتاً فوقتاً جانا ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو ان کے لیے دعا کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ سلام ہو تم پہ اے مومنین جو یہاں قبرستان میں دفن ہو، ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ ہے سگنیفیکینس، آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ آپ کی دعا سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کا درجہ جنت میں بلند ہوا، تو اس شخص نے اللہ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ، یہ تو میرا عمل نہیں تھا۔ تو فرمایا تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس کی وجہ سے تیرا مرتبہ بلند ہوا۔ تو مرے ہوئے لوگوں کو ہماری دعاؤں کا نفع پہنچتا ہے، ہم جو صدقہ خیرات ان کی طرف سے کرتے ہیں اس کا نفع پہنچتا ہے۔ اب یہ رہ گیا کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ نہیں بھائی، نہیں سنتے۔ ہاں، پہنچتا ہے، جی پہنچتا ہے۔ اگر کوئی کہے جی پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے سن رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر جب پہنچتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں، جی دیتے ہیں، تو ہم تو نہیں سن رہے، تو کہتے ہیں نہیں، وہ جواب پہنچتا ہے۔ بالکل، یہ برزخی ہے، یہ ان سین بیریئر۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک ان سین بیریئر۔ یہ جو کمیونیکیشن ہے نا، وہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتا۔ ہمارا سلام بھی پہنچتا ہے، ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جب یہ تم پڑھو گے زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے۔